السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ لا يحب الظالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پہلے واقعات کربلا کے سلسلے میں آپ نے سماعت کیا کہ کربلا میں امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے عزیز و اقارب کو کس طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ پھر شہیدوں کے سروں کو اور عفت مآب خواتین اہل بیت کو لے کر یہ ظالم کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفہ میں ابن زیاد نے جو گستاخیاں کی وہ بیان کی گئی۔ پھر یہ قافلہ کوفہ سے دمشق کی طرف روانہ ہوا، یزید کے دربار میں پہنچا۔ پھر یزید نے امام علی مقام کے سر مبارک کے ساتھ گستاخی کی۔ اب حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیا۔ اس کے بعد یزیدی لشکر نے کس طریقے سے مدینہ منورہ میں اور مکہ معظمہ میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، خون کی ندیاں بہا دی، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اور یزید مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے کے بعد واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد حجاز، یمن، خراسان اور عراق کے مختلف علاقے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کے تحت آ گئے، اور ادھر دوسری طرف ملک شام اور ملک مصر میں مروان ابن حکم حاکم بن گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مر گیا تو اپنے بیٹے عبد الملک ابن مروان کو اپنا جانشین بنا گیا۔ کوفہ کے اندر نہ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کا کوئی اختیار تھا، نہ ہی عبد الملک کا کوئی وہاں پر زور تھا۔ اب مختار ابن عبید ثقفی نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کوفہ میں اپنا تسلط جما لیا اور خروج کر دیا عبد الملک کے خلاف۔ یہ وہی مختار ابن عبید ہے جس نے قسم کھائی تھی کہ قاتلین حسین میں سے ایک شخص کو بھی زندہ زمین پر چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا، ایک ایک کو پکڑ کے قتل کر دوں گا، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر خدا اور رسول کی لعنت ہے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اور جس کے بارے میں بھی اسے پتہ چلا کہ امام حسین کے مقابلے میں کربلا میں گیا تھا یا آپ کی شہادت میں شریک ہوا تھا، اس کو قتل کر کے سولی پہ چڑھا دیا۔ اسی سلسلے میں اس نے ابن سعد کو بھی قتل کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اس کے بیٹے حفص کو بھی اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اور پھر خولی ابن یزید کے بارے میں بھی بیان کیا گیا کہ کس طریقے سے اس کو کیفر کردار تک مختار نے پہنچایا۔ اب شمر کی باری آئی۔ شمر ذی الجوشن بدبخت یہ وہی شخص ہے جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک پر معاذ اللہ گھوڑے دوڑائے تھے۔
گھوڑوں کی ٹاپوں سے معاذ اللہ امام علی مقام کے جسم مبارک کو روندا تھا، یہ بدبخت خبیث شخص۔ مسلم ابن عبداللہ زبابی بیان کرتا ہے کہ جب مختار ابن عبید نے جو لوگ بھی کربلا میں شریک ہوئے تھے یا امام علی مقام کے مقابلے میں آئے تھے ان کو پکڑ پکڑ کے قتل کرنا شروع کیا، تو ہم اور شمر ذی الجوشن تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر کوفہ سے باہر بھاگ گئے، لیکن مختار کا غلام ہمارا پیچھا کرنے کے لیے آیا جس کا نام ضربی تھا، اس نے ہمارا پیچھا کیا، ہم نے گھوڑوں کو تیز دوڑایا لیکن وہ ہمارے قریب آ گیا۔ اب شمر نے ہم سے کہا کہ تم لوگ اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر مجھ سے دور چلے جاؤ، کیونکہ یہ جو غلام مختار کا ہے یہ میری طاق میں آیا ہے اور مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ مسلم ابن عبداللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے گھوڑوں کو تیز دوڑایا اور شمر سے الگ ہو گئے۔ مختار کے غلام نے آتے ہی شمر پر حملہ کر دیا، پہنچ کر فوراً اس نے، لیکن شمر نے اپنے آپ کو بچایا اور گھوڑے کو ادھر ادھر گھمانے لگا، یہاں تک کہ جب مختار کا غلام ضربی اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا تو شمر نے ایک ہی وار میں اس کی کمر توڑ دی۔ اب ادھر دوسری طرف ضربی کو جب مختار کے دربار میں حاضر کیا گیا اور پورا واقعہ بیان کیا گیا کہ اس طریقے سے اس نے شمر پر حملہ کیا تھا اور شمر نے اس کی کمر توڑ کے اس کو اس طریقے سے قتل کر دیا، تو مختار نے کہا کہ اگر یہ مجھ سے مشورہ طلب کرتا تو میں کبھی بھی اس کو شمر پر اس طریقے سے حملہ کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ اب ضربی کو قتل کرنے کے بعد مختار کلتانیہ نام کے ایک گاؤں میں گیا جو دریا کے کنارے پر واقع تھا، وہاں اس نے ایک کسان کو پکڑا، اس کو مارا پیٹا اور اس کو مجبور کیا کہ میرا یہ خط لے جا کر حضرت مصعب ابن زبیر کو دے دو۔ اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ شمر ذی الجوشن کی طرف سے امیر مصعب ابن زبیر کے نام، یہ پتہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا۔ وہ کسان اس خط کو لے کر روانہ ہوا، راستے میں ایک بڑا گاؤں تھا جہاں پر کوتوال ابو امرا چند سپاہیوں کو لے کر ایک جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ کسان جب اس گاؤں میں پہنچا تو اس گاؤں کے ایک کسان کو پکڑ کر شمر نے اس کے اوپر جو زیادتی کی تھی، اس کو جو مارا پیٹا تھا، وہ پوری داستان سنانے لگا۔ تو ابو امرا کوتوال کا ایک سپاہی وہاں سے گزرا اور ساری باتیں اس نے سن لی اور اس خط کو لے کر اس نے دیکھا کہ اس میں شمر کا نام لکھا ہوا ہے، تو اس سپاہی نے اس کسان سے پوچھا کہ شمر کہاں ہے، تو اس نے بتا دیا کہ شمر کہاں پر ہے۔ اب وہاں سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر شمر موجود تھا، تو ابو امر کوتوال فوراً اس کی طرف چل پڑا، روانہ ہو گیا۔ مسلم ابن عبداللہ کہتا ہے کہ میں رات میں شمر ذی الجوشن کے ساتھ میں ہی تھا، میں نے اس سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جائیں، یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ تو شمر کہنے لگا کہ 3 دن سے پہلے میں یہاں سے روانہ نہیں ہونے والا، غالباً تمہیں اس کذاب مختار کا خوف ہے جس کی وجہ سے تم ڈر گئے ہو اور جس سے تم مرعوب ہو گئے ہو۔ اب یہ مسلم ابن عبداللہ کہتا ہے کہ جہاں پر ہم لوگ رکے تھے وہاں پر ریچھ بہت زیادہ تھے، ابھی زیادہ رات نہیں ہوئی تھی، میری آنکھ برابر نہیں لگی تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، تو میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے دل سے کہا کہ یہ ریچھوں کی آواز ہوگی جو چلا رہے ہیں، لیکن پھر یہ آواز اور زیادہ تیز ہو گئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے میں نے کہا کہ یہ ریچھوں کی آواز تو ہرگز نہیں ہو سکتی بلکہ یہ تو گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز ہے۔ میں فوراً اٹھ گیا اور اتنے ہی میں کیا دیکھتا ہوں کہ سپاہیوں نے تکبیر کہی اور ہماری جھوپڑیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب ہم نے یہ کیا کہ بغیر گھوڑے کے پیدل ہی وہاں سے بھاگ گئے اور یہ جتنے بھی سپاہی آئے تھے یہ سب شمر پر ٹوٹ پڑے اور اس پر حملہ کر دیا۔ شمر ایک پرانی چادر اوڑھے ہوئے تھا جس پر سے اس کے سفید داغ، برس کے جو سفید داغ تھے وہ اوپر ہی سے نظر آ رہے تھے۔ شمر کو سفید داغ کی بیماری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں شمر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک چت کبرا کتا ہے جو میرے اہل بیت کے خون میں اپنا منہ ڈال رہا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ شمر بدبخت تھا، کیونکہ یہ اس کو سفید کوڑ کی بیماری، سفید داغ کی بیماری تھی، اس وجہ سے اللہ کے رسول نے اسے چت کبرا کتا فرمایا۔ تو اس کو کپڑے پہننے کی یا زیرہ وغیرہ جو جنگی لباس ہوتا ہے وہ پہننے کی بھی فرصت نہیں ملی، وہ چادر اوڑھ کے ہی وہ سپاہیوں کا مقابلہ کرنے لگا۔
لیکن ادھر دوسری طرف سپاہیوں نے بھی اس پر سخت حملہ کیا۔ مسلم ابن عبداللہ کہتا ہے کہ ابھی ہم تھوڑی ہی دور بھاگے تھے کہ آواز آئی، تکبیر کی آواز آئی، اور کہنے والے نے کہا کہ اللہ نے خبیث کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان سپاہیوں نے، کوتوال ابو عمرہ کے سپاہیوں نے اس کے تن کو اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور اس کی لاش کو کتوں کے لیے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ کتوں نے اس کے گوشت کو نوچ کر کھا گئے۔ یہ انجام ہوا شمر ذی الجوشن بدبخت کا، خبیث کا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن دیاس، جس نے حضرت محمد ابن عمار ابن یاسر کو قتل کیا تھا، اس نے مختار کو قاتلوں میں سے چند لوگوں کے نام بتا دیے، جن میں عبداللہ ابن اسید جوہنی، مالک بن نصیر بدی اور حمل بن مالک محاربی، ان لوگوں کے بھی نام تھے۔ یہ لوگ قادسیہ میں اس وقت رہتے تھے۔ تو مختار نے اپنے ایک سردار مالک بن عمرو نہدی کو اس کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ وہاں پر گیا اور ان تینوں کو گرفتار کر کے عشاء کے وقت ہی مختار کے دربار میں حاضر کر دیا، اس کے سامنے پیش کر دیا۔ مختار نے ان لوگوں سے کہا کہ اے اللہ و رسول اور آل رسول کے دشمنوں، حسین ابن علی کہاں ہیں؟ میں حسین کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے حسین کی زیارت کرواؤ۔ تم نے ایسی مقدس ذات کو قتل کیا ہے کہ نماز میں تم کو جن پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ تینوں کہنے لگے کہ اللہ آپ پر رحم کرے، ہمیں ان کے مقابلے میں زبردستی بھیجا گیا تھا، ہم اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے، آپ ہم پر احسان کریں اور ہمیں چھوڑ دیں۔ تو مختار کہنے لگا کہ تم نے امام حسین پر احسان نہیں کیا، تم نے ان پر رحم نہیں کیا، ان کو اور ان کے اہل بیت کو پیاسا رکھا اور پانی بھی پینے نہیں دیا، اور اب تم مجھ سے احسان کی امید رکھتے ہو اور مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہو۔ یہ جو ہے کہ اس نے کہا، اتنے میں مختار نے اس میں جو مالک بن نصیر بدی تھا اس سے کہا کہ تو نے ہی تو امام علی مقام کی ٹوپی اتاری تھی۔ تو عبداللہ ابن کامل جو اس مجمع میں موجود تھا، اس نے کہا ہاں یہی وہ شخص ہے جس نے امام علی مقام کی ٹوپی اتاری تھی، آپ کے سر سے آپ کی ٹوپی اتار لی تھی۔ تو مختار نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں تاکہ تڑپ تڑپ کے یہ مر جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس کے حکم پر عمل کیا گیا اور مالک بن نصیر کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے اور اس سے خون بہتا ہی رہا یہاں تک کہ یہ بدبخت ہلاک ہو کے جہنم میں پہنچ گیا۔ پھر اس کے دونوں ساتھیوں جوہنی اور محاربی کو بھی مختار نے قتل کروا دیا۔ حکیم ابن طفیل طائی، جو قبیلہ تے سے تعلق رکھتا تھا، جس قبیلے سے حاتم طائی کا تعلق ہے، یہ وہ بدبخت شخص ہے جس نے کربلا کے میدان میں حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلحے پر، یعنی آپ کے ہتھیاروں پر اور آپ کے لباس پر قبضہ جما لیا تھا۔ معاذ اللہ، اس نے آپ کے جسم مبارک سے لباس بھی اتار لیا تھا حضرت عباس علمبردار کے، اور اسی نے امام علی مقام پر تیر بھی چلایا تھا۔ تو مختار نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے عبداللہ ابن کامل کو سپاہیوں کے ساتھ بھیجا، انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور لے کر مختار کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر دوسری طرف حکیم کے خاندان والے حضرت عدی ابن حاتم کے پاس آئے، فریاد کرنے لگے کہ آپ مختار سے سفارش کر کے حکیم کو بچا لیں، حکیم کو چھڑوا لیں۔ حضرت عدی ابن حاتم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، مختار ان کا بڑا احترام کیا کرتا تھا، بڑی آپ کی قدر کرتا۔ جب آپ جو ہے حکیم کی سفارش کرنے کے لیے مختار کے پاس آئے تو بڑی عزت کے ساتھ وہ پیش آیا، اپنی جگہ پر ان کو بیٹھایا اور پوچھنے لگا کہ آنے کا مقصد کیا ہے۔ حضرت عدی ابن حاتم نے اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ میں جو ہے کہ حکیم ابن طفیل طائی کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اب مختار کہنے لگا کہ اے ابو ظریف، کیا آپ قاتلین حسین کی بھی سفارش کرتے ہیں؟ کیا حسین کے قاتلوں کی بھی آپ سفارش کرتے ہیں؟ تو حضرت عدی ابن حاتم نے کہا کہ نہیں، حکیم پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، چونکہ اس کے گھر والوں نے حضرت عدی ابن حاتم کو یہی بتایا تھا کہ اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا، اور اس طریقے سے حضرت عدی ابن حاتم کو ان لوگوں نے دھوکے میں رکھا تھا، حالانکہ واقعی یہ شخص مجرم تھا حکیم ابن طفیل طائی۔ اسی وجہ سے اس کا یہ انجام بھی ہوا جو آگے آپ سماعت کریں گے۔ تو حضرت عدی ابن حاتم نے کہا کہ اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا۔ تو مختار نے کہا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ ادھر دوسری طرف سپاہیوں کو پتہ چلا کہ حضرت عدی ابن حاتم مختار کے پاس حکیم کی سفارش لے کر گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے سردار عبداللہ ابن کامل سے کہا کہ
جو ہے کہ مختار ضرور حضرت عدی کی سفارش کو قبول کر لے گا اور یہ خبیث بچ جائے گا اور اس کی جان جو ہے کہ چھوٹ جائے گی، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا خبیث ہے اور اس کے جرم سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ اس نے کس طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں کو چھینا تھا اور آپ کے اسلحے پر اس نے قبضہ جمایا تھا اور حضرت امام علی مقام پر اس نے تیر چلایا تھا۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ ہم اسے راستے ہی میں قتل کر دیں۔ تو عبداللہ ابن کامل نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دی، چنانچہ حکیم کو وہ لوگ ایک گھر میں لے کر آئے اور اس گھر میں اس کو بند کر دیا اور وہاں ایک جگہ اس کو کھڑا کیا اور کہنے لگے کہ تو نے ہی حضرت عباس ابن علی کے لباس کو ان کے جو ہے کہ جسم مبارک سے اتار لیا تھا، آج ہم بھی تیری زندگی میں تیرے سارے لباس کو اتار دیں گے۔ اور پھر ایسا ہی کیا، انہوں نے اس کے سارے کپڑے اتار کے اس کو ننگا کر دیا۔ پھر انہوں نے جو ہے کہ یہ بات کہی کہ تو نے ہی امام علی مقام پر تیر چلایا تھا، آج ہم بھی تجھے تینوں کا نشانہ بنائیں گے۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے تیر مار مار کر اس خبیث کو ہلاک کر دیا۔ اب دوسری طرف ابن کامل نے مختار کو حکیم کے قتل کے بارے میں اطلاع دی تو مختار کہنے لگا کہ تم نے اسے میرے پاس پہنچائے بغیر قتل کیوں کر دیا؟ یہ دیکھو حضرت عدی آئے ہوئے ہیں اس کی سفارش کرنے کے لیے اور یہ اس بات کے اہل ہیں کہ ان کی سفارش کو قبول کیا جائے، تم نے اسے قتل کیوں کر دیا؟ تو ابن کامل کہنے لگا کہ آپ کے جو سپاہی ہیں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے مجبور ہو کر مجھے اس کے قتل کی اجازت دینی پڑی۔ تو حضرت عدی کہنے لگے اے خدا کے دشمن، یقیناً یہ بات نہیں ہے، تو نے یہ جان لیا ہوگا کہ عدی اس کی سفارش کے لیے آئے ہیں اور مختار عدی کی سفارش کو قبول کر لیں گے، اسی وجہ سے تو نے راستے ہی میں اسے قتل کر دیا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ نہیں تھی، کوئی دوسرا خطرہ تجھے نہیں تھا۔ اب حضرت عدی کے جواب میں جو ابن کامل تھا وہ بھی آپ کو برا بھلا کہنا ہی چاہتا تھا کہ مختار نے ہونٹ پر انگلی رکھ کے اسے خاموش رہنے کی ہدایت دی، کیونکہ آپ صحابی رسول تھے۔ چنانچہ حضرت عدی ابن حاتم مختار سے خوش ہو کر اور ابن کامل سے ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے، لیکن اس بدبخت کا یہ انجام ہوا، اس طریقے سے ذلت اور رسوائی کے ساتھ اسے قتل کیا گیا اور جہنم میں پہنچایا گیا۔ بنو صدا کا ایک شخص جس کا نام عمرو بن صبح تھا، یہ کہا کرتا تھا کہ میں نے حسین کے ساتھیوں کو جو ہے کہ ان کو تیروں سے زخمی تو کیا ہے لیکن میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ رات کو جب سب لوگ سو گئے تو مختار نے سپاہیوں کو اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی جب اس کے مکان پر پہنچے تو وہ بے خبری میں اپنے مکان کی چھت پہ سو رہا تھا اور اس کے سرہانے اس کی تلوار رکھی ہوئی تھی۔ سپاہیوں نے آ کر اس کو گرفتار کر لیا اور اس کی تلوار پر قبضہ کر لیا۔ جب یہ جو ہے کہ اس کی آنکھ کھلی، جب یہ بیدار ہوا، ہوش میں آیا تو کہنے لگا کہ اللہ اس تلوار کا برا کرے کہ ابھی تو میرے کتنے قریب تھی اور اب کتنی دور ہو گئی۔ اب اس کو پکڑ کے سپاہی راتوں رات ہی جو ہے کہ مختار کے پاس لے کر آ گئے۔ مختار نے حکم دیا کہ پوری رات اس کو صبح تک قید میں رکھا جائے، جیل خانے میں رکھا جائے۔ صبح ہوئی تو اس نے دربار عام سجایا اور سارے شہر کے لوگوں کو جمع کیا۔ جب کوفہ کے لوگ جمع ہو گئے تو اس کو لایا گیا، ابن صبح کو لایا گیا۔ اب نہایت ہی دلیری کے ساتھ وہ بھرے دربار کے سامنے کہنے لگا کہ ایک گروہ کفار و فجار، اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ میں کمزور یا جو ہے کہ بزدل نہیں ہوں، اور تمہارے ہاتھ سے قتل کیا جانے سے میرے لیے قابل مسرت اور خوشی کی بات یہ ہوتی کہ میں کسی اور کے ہاتھ سے قتل کر دیا جاتا، کیونکہ میں تمہیں بدترین مخلوق سمجھتا ہوں۔ ایک کاش میرے ہاتھ میں اس وقت تلوار ہوتی تو میں تمہارے مقابلے میں آ جاتا۔ یہ اس نے بھرے مجمع کے سامنے کہا، اور یہ کہنے کے بعد ابن صبح نے عبداللہ ابن کامل کے منہ پر ایک گھونسا مار دیا تو ابن کامل ہنسا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا کہ یہی وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں نے اہل بیت اطہار کو تیروں سے زخمی کیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو مختار نے کہا کہ نیزے منگائے جائیں اور نیزوں کے ذریعے سے اس کو چھید کر مار دیا جائے۔ چنانچہ نیزے لائے گئے اور اس کو نیزے مار مار کر وہیں پر اس کو ہلاک کر دیا، جہنم میں پہنچا دیا گیا۔ اس طریقے سے یہ بھی بدبخت جہنم رسید ہوا۔ اب قبیلہ بنو جنب کا ایک شخص جس کا نام زید ابن رقال تھا، یہ وہی بدبخت ہے جس نے حضرت عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کی پیشانی پہ تیر مارا تھا، اور حضرت عبداللہ نے
اپنی پیشانی کو بچانے کے لیے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا تھا، لیکن تیر اس طریقے سے اور ایسا تیز وہ تیر تھا، اس طریقے سے آپ کی پیشانی پر لگا کہ آپ کا ہاتھ اس تیر کے ساتھ پیشانی پر پیوست ہو گیا، پیشانی پر اس طریقے سے آپ کا ہاتھ چپک گیا۔ آپ نے بہت زیادہ کوشش کی اس ہاتھ کو الگ کرنے کی، لیکن آپ کا ہاتھ جدا نہیں ہو سکا۔ تو آپ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے پروردگار عالم، یا الہ العالمین، ہمارے دشمنوں نے جس طریقے سے ہم کو ذلیل کیا ہے ان کو بھی ذلیل کر، اور جس طریقے سے انہوں نے ہم کو قتل کیا ہے ان کو بھی تو قتل کر۔ اور پھر اس نے ایک تیر آپ کے پیٹ میں مارا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ اور یہ ابن رقات کہا کرتا تھا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسلم بن عقیل کے پیٹ میں جو تیر لگا تھا وہ تو نکال دیا تھا، لیکن جو پیشانی میں تیر لگا تھا کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ تیر نکل نہ سکا۔ اب مختار نے اسی کو گرفتار کرنے کے لیے عبداللہ ابن کامل کے ساتھ چند سپاہیوں کو بھیجا۔ یہ سپاہی آئے اور اس پر حملہ کر دیا۔ تو یہ بھی بڑا بہادر شخص تھا، وہ سپاہیوں کا تلوار سے مقابلہ کرنے لگا۔ تو ابن کامل نے حکم دیا کہ تلوار اور نیزے سے اس کا مقابلہ مت کرو، بلکہ اس پر تیر اور پتھر برسانا شروع کر دو۔ اب سپاہیوں نے اس پر اتنے تیر اور اتنے پتھر برسائے کہ وہ زخمی ہو کر زمین پر گر گیا۔ اب ابن کامل نے حکم دیا کہ اگر اس کے اندر کوئی جان باقی ہو تو اس کو باہر لے کر آؤ۔ سپاہیوں نے دیکھا تو واقعی اس میں تھوڑی جان باقی تھی، تو اس کو باہر لایا گیا اور ابن کامل نے آگ وہاں پر لگائی، اور آگ لگانے کے بعد اس کو زندہ آگ میں جلا دیا۔ یہ انجام ہوا اس خبیث کا اور اس بدبخت کا۔ اب باری تھی عبید اللہ ابن زیاد کی۔ یہ وہ بدنہاد انسان ہے جس کو یزید نے کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا، اور اسی کے حکم پر، ابن زیاد ہی کے حکم پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے اہل بیت کو ایذائیں دی گئی اور تکلیفیں پہنچائی گئی۔ یہی ابن زیاد 30,000 کی فوج کے ساتھ موصل میں اترا ہوا تھا۔ تو مختار نے اپنے ایک سردار ابراہیم بن مالک اشتر کو فوج دے کر اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ دونوں لشکر دریائے فرات کے کنارے پر آمنے سامنے ہوئے، اور بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ شام تک، صبح سے لے کر شام تک جنگ ہوتی رہی۔ جب شام کے وقت دن ختم ہونے والا تھا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا، ابراہیم کی فوج غالب ہوئی، ابراہیم کی فوج کو فتح نصیب ہوئی، اور ابن زیاد شکست کھا گیا اور اس کے ساتھی بھاگنے لگے۔ تو ابراہیم نے حکم دیا کہ جو بھی ہاتھ آئے اس کو زندہ مت جانے دو، اور کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے، یہاں تک کہ بہت سے اس کے لشکر کے جو سپاہی تھے وہ ہلاک کر دیے گئے، ان کو مار دیا گیا۔ اور ابن زیاد بھی دریائے فرات کے کنارے ہجری 67 میں 10 محرم الحرام کو اسی ہنگامے میں مارا گیا، اور اس کا سر قلم کر کے سپاہیوں نے ابراہیم کے پاس پہنچایا، اور ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ میں ابن زیاد کے سر کو پہنچا دیا۔ یہ وہی ابن زیاد ہے جس نے امام علی مقام کے سر مبارک کے ساتھ گستاخی کی تھی۔ اب دیکھیں ابن زیاد کے سر کے ساتھ مختار کیا کرتا ہے۔ مختار کے پاس جب یہ سر پہنچا تو اس نے دربار سجایا، گورنر ہاؤس کو آراستہ کر دیا، اور پورے کوفہ والوں کو جمع کرنے کے بعد اس نے اسی جگہ پر ابن زیاد کے سر کو رکھا جہاں پر اس ملعون نے، اس خبیث نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو رکھا تھا۔ اب مختار اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہنے لگا کہ دیکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہیں چھوڑا، اور اس ذلت و رسوائی کے ساتھ اس کا سر یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہو چکے ہیں، وہی تاریخ ہے، یعنی 10 محرم الحرام ہے، اور وہی جگہ ہے، اسی جگہ پر اس کا سر رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملعون، اس مغرور فرعون صفر شخص کو ذلت و رسوائی کے ساتھ اس طریقے سے ہلاک کر دیا ہے، اور اسی کوفہ میں، اسی دارالحکومت میں، اسی گورنر ہاؤس میں اس بے دین کے قتل ہو جانے پر اور اس کے ہلاک ہو جانے پر جشن منایا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے اس نے امام حسین کے شہید ہونے پر جشن منایا تھا، اس کے قتل ہونے پر بھی جو ہے کہ مختار نے وہاں جشن منانے کا حکم دیا۔ حدیث ترمذی شریف کی ایک روایت میں آیا ہے کہ جب مختار کے پاس ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر لائے گئے تو اس دربار کے اندر ایک بہت بڑا سانپ نمودار ہوا، جسے دیکھ کر سب ڈر گئے۔ وہ سانپ پہلے تو سارے سروں کے اندر گھوما پھرا، لیکن جب ابن زیاد کے سر کے پاس آیا تو وہ اس کے ناک کے نتھنے میں گھس گیا۔
تھوڑی دیر تک ٹھہرنے کے بعد وہ اس کے منہ سے باہر آیا۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ وہ بڑا اژدہا، بڑا سانپ ابن زیاد کے منہ میں داخل ہوا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ اس کا دنیاوی عذاب کہ ذلت و رسوائی کے ساتھ قتل تو کیا گیا، لیکن دنیا میں لوگوں کے سامنے بھرے دربار میں یہ بڑا اژدہا، بڑا سانپ عذاب کے طور پر اس پر مسلط کیا گیا۔ یہ انجام ہوا ابن زیاد کا، جو کربلا کے واقعے کا ماسٹر مائنڈ تھا، اسی کے حکم سے یہ سب واقعات ہوئے تھے، اور سب جو ہے کہ اہل بیت اطہار کو اور امام علی مقام کے ساتھیوں کو اور آپ کے بیٹے، بھائیوں، بھتیجوں کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ جو ہے کہ مختار ابن عبید ثقفی جو تھا، اس نے واقعی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو پکڑ پکڑ کے اس نے کیفر کردار تک پہنچایا، ان کو سولیوں پر چڑھایا اور ان سے امام علی مقام کے خون کا بدلہ لیا۔ یہ یقیناً بہت بڑا کارنامہ تھا، اس کی وجہ سے اس کی بڑی شہرت بھی ہوئی، بڑی مقبولیت بھی ہوئی، لوگوں میں اس کی واہ واہی بھی ہوئی۔ شاید اسی مقبولیت کی وجہ سے اس کے دماغ پہ خمار چڑھ گیا اور اس نے معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کر دیا اور مرتد ہو گیا۔ یہ مختار ابن عبید، یہی وہ شخص جس نے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا، اس نے آخر میں نبوت کا دعویٰ کیا اور مرتد ہو گیا تھا۔ کہتا تھا کہ مجھ پر جبرائیل امین آتے ہیں، خدا کی وحی لے کر آتے ہیں، اور معاذ اللہ میں بطور نبی مبعوث کیا گیا ہوں، حالانکہ ہمارے آقا خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے ایک بہت ہی بڑا جو ہے کہ لشکر جرار بھیجا، اور وہ لشکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس پر غالب آیا، مختار ابن عبید پر غالب آیا، اور یہ مختار بدبخت رمضان ہجری 67 میں اس دنیا سے چلا گیا اور جہنم رسید ہوا۔ یہ دیکھیں کہ یہ بدباطن شخص تھا، پہلے سے کچھ تو خباثت ہوگی، اسی وجہ سے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن ایسے بدبخت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا کہ اس نے امام حسین کے قاتلوں سے آپ کے خون کا بدلہ لیا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے جو لوگ بھی کربلا کے میدان میں آئے تھے، یا جو لوگ بھی آپ کے قتل میں شریک ہوئے تھے، ان میں سے 6000 لوگوں کو یہ مختار ابن عبید نے کیفر کردار تک پہنچایا، اور باقی کے کچھ لوگ، بے شمار لوگ ایسے تھے جو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے اور دنیا سے گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص باقی نہیں ہوگا جو آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب میں مبتلا نہ ہوا ہو۔ بہت سے لوگ تو بری طرح قتل کیے گئے، اور بہت سے لوگ کوڑ میں اور اندھے پن میں بھی جو ہے کہ مبتلا ہو گئے، کوڑی ہو گئے، اندھے ہو گئے، اور بہت سے لوگ دوسری آفتوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو کر دنیا سے گئے۔ حضرت ابو شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس کے اندر چند لوگ بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے تھے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جس نے بھی کسی بھی طرح کی مدد کی تھی، وہ مرنے سے پہلے ضرور کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا ہوا ہے۔ اور اسی مجلس کے اندر ایک بڈھا بھی بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے سنا تو کہنے لگا کہ میں نے بھی تو امام حسین کے قتل میں مدد کی تھی، مجھ پر تو کوئی عذاب نہیں آیا، میں تو عذاب میں مبتلا نہیں ہوا۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ وہ اٹھا، اتنا کہنے کے بعد کھڑا ہوا چراغ درست کرنے کے لیے۔ جیسے ہی چراغ کے قریب اپنا ہاتھ لے گیا، چراغ کی آگ نے اس کو پکڑ لیا، اب اس کا بدن آگ میں جلنے لگا، آگ آگ چلاتا ہوا دریائے فرات کے اندر کود گیا۔ پانی میں کودنے کے باوجود بھی اس کے بدن کی آگ نہیں بجھی، اور اسی آگ میں خاک ہو کر وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ یہ انجام ہوا اس کا۔ حضرت امام سدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک ایسا ہی واقعہ مروی ہے کہ ایک بڈھے نے اس طریقے سے کہا تھا کہ مجھ پر تو کوئی عذاب نہیں آیا، اور چراغ درست کرنے کے لیے اٹھا، اور وہ چراغ کی آگ کی لپٹوں میں وہ خود ہی جل کر خاک ہو گیا۔ حضرت امام سدی فرماتے ہیں کہ واللہ انا رأیتہ کأنہ حمامہ، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ آگ کے اندر اس طریقے سے جل گیا ہے گویا کہ کوئلہ ہو، جس طرح کوئلہ آگ میں جل کے کالا ہو جاتا ہے، اس طریقے سے آگ میں وہ جل گیا اور بدبخت اپنے انجام کو پہنچا۔ حضرت امام واقدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص جو یزیدی لشکر کے ساتھ تھا، لیکن اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، واقعہ کربلا کے بعد وہ اندھا ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے اندھا ہونے کی وجہ پوچھی کہ تو اندھا کیسے ہو گیا، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ آستین مبارک چڑھائے ہوئے، ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں، آپ کے سامنے ایک چمڑا بچھایا ہوا ہے جس پر 10 قاتلین حسین ذبح کیے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔
جب آپ کی نظر مجھ پر پڑی تو حضور نے مجھ پر لعنت ملامت فرمائی اور اس خون میں ایک سلائی ڈبو کر میری آنکھ میں پھیر دی، جس کی وجہ سے میں اندھا ہو گیا، اور اسی وقت سے آج تک میں اندھا ہوں۔ تو یہ انجام ہوا اس کا، جو اس طریقے سے لشکر میں شریک ہوا تھا، اگرچہ کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اس پر یہ عذاب نازل کیا گیا کہ وہ دنیا ہی میں اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا، اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ اور حضرت ابن حجر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یزیدی لشکر کا وہ سپاہی جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو معاذ اللہ اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کا معاملہ یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد اس کا چہرہ بہت زیادہ کالا ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تو بہت خوبصورت تھا، تیرا چہرہ تو بہت خوبصورت تھا، یہ تیرا چہرہ اتنا کالا کیسے ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ جس دن میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، اسی روز سے روزانہ رات کو میرے پاس 2 آدمی آتے ہیں اور مجھے ایسی جگہ پر لے کر جاتے ہیں جہاں بہت سی آگ ہوتی ہے، پھر مجھے منہ کے بل اس آگ میں ڈالتے ہیں اور اسی کی وجہ سے میرا منہ کالا ہو گیا ہے، میرا چہرہ کالا ہو گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ شخص بعد میں بہت بری موت مرا ہے، بہت بری موت مرا ہے یہ خبیث۔ حضرت علامہ بارزی حضرت منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو ملک شام کے اندر دیکھا کہ اس کا چہرہ سور جیسا ہو گیا، تو آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تیرا چہرہ ایسا کیوں ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں دن میں 1000 مرتبہ اور جمعہ کے دن 4000 مرتبہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور آپ کی اولاد پر لعنت بھیجا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، پھر اس کے بعد اس نے لمبا خواب بیان کیا، اس میں یہ بات بھی تھی کہ اسی خواب میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اس کے لعنت کرنے کی شکایت کی کہ یہ ہم پر اس طریقے سے لعنت کیا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی اور اس کے چہرے پر تھوک دیا تو اس کا چہرہ خنزیر جیسا ہو گیا، اور یہ لوگوں کے لیے نصیحت بن گیا۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ ایک بڈھے کا بیان ہے جو اندھا ہو گیا تھا، اس نے کہا کہ میں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ تشریف فرما ہے، آپ کے سامنے ایک کشت رکھا ہوا ہے جو خون سے بھرا ہوا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں لوگ پیش کیے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے لوگ لائے جا رہے ہیں، خون میں ڈبا کر آپ سلائی لوگوں کی آنکھوں میں پھیرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے بھی حضور کے سامنے لایا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میں تو ان کے مقابلے میں نہیں گیا تھا، میں امام علی مقام کے مقابلے میں نہیں گیا تھا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا تو اگرچہ مقابلے میں نہیں گیا تھا لیکن جانے کی تمنا تو رکھتا تھا۔ یہ کہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اشارہ فرمایا اور میں اندھا ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ مروی ہے کہ وہ بدبخت شخص جس نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق پہ تیر مارا تھا، وہ ایسی مصیبت میں گرفتار ہوا کہ اس کے پیٹ کی طرف ایسی گرمی پیدا ہوئی گویا کہ آگ لگا دی گئی ہو، اور اس کی پیٹھ کی طرف ایسی سردی ظاہر ہوئی کہ خدا کی پناہ۔ دیکھیں کیسا عذاب کہ ایک جانب سخت گرمی ہے اور دوسری جانب سخت سردی ہے۔ اس حالت میں لوگ اس کے پیٹ کی جانب جو ہے کہ پانی چھڑکتے، برف رکھتے اس کے پیٹ پر، پنکھا جلتے، لیکن اس کے باوجود بھی ٹھنڈک نہیں ہوتی۔ وہ پیٹھ کی جانب آگ جلا کر گرمی پہنچانے کی کوشش کرتے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ پیاس چلاتا رہتا۔ تو اس کے پاس لوگ ستو پانی اور دودھ لے کر آتے، یہاں تک کہ 5 مٹکے پانی پی جاتا، اس کے باوجود بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی، چلاتا رہتا پیاس لگی ہے، یہاں تک کہ پانی پیتے پیتے اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس طرح وہ کیفر کردار تک پہنچا، جہنم رسید ہو گیا۔ یہ وہ بدبخت ہے جس نے ننھے علی اصغر شیر خوار دودھ پینے کے زمانے میں تھے، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ ان پر بھی اس بدبخت نے خبیث نے رحم نہیں کیا تھا اور ایسا تیر مارا تھا کہ آپ کے حلق کو چھیدتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا تھا۔ اس کا یہ انجام ہوا کہ ایک طرف سخت گرمی محسوس کرتا تھا تو دوسری طرف سخت سردی محسوس کرتا تھا۔ دنیا والوں نے اس کا یہ انجام دیکھا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ جہنم رسید ہوا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محاضرات اور محاورات کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ 1 سال کوفہ میں چیچک کی بیماری پھیل گئی، اور جو لوگ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے میدان کربلا میں آئے تھے، 1,500 ان کی اولاد چیچک میں مبتلا ہو کر اندھی ہو گئی۔
یہ عذاب ان پر نازل ہوا۔ میں نے آپ کو ایک حدیث پاک سنائی تھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پر وحی نازل فرمائی کہ میں نے یحییٰ ابن زکریا کے بدلے میں 70,000 لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا، لیکن آپ کے نواسے حسین کے بدلے میں 1,40,000 لوگوں کو ماروں گا۔ اب آپ غور کریں کہ مختار ابن عبید نے تقریباً 6,000 لوگوں کو ہلاک کیا، اس کے بعد بے شمار لوگ مختلف آفتوں میں، مصیبتوں میں، عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے، اور کئی ہزار سلطنت عباسی کا جو بانی تھا عبداللہ صفا نام کا شخص، اس کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور مارے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اور 1,40,000 تقریباً لوگ مارے گئے اور ہلاک کیے گئے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام علی مقام کا مقابلہ کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں تو 22,000 کا لشکر آیا تھا، تو 1,40,000 کو کیوں مارا گیا؟ 22,000 مجرم تھے، ان کو مار دیا جاتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل مجرم تو وہی تھے، 22,000 جو کربلا کے میدان میں امام علی مقام کے مقابلے کے لیے آئے تھے، لیکن مجرم وہ بھی تھے جو امام علی مقام کی شہادت پر راضی تھے یا آپ کے قتل پر خوش ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے ان 22,000 کے ساتھ ان باقی کے لوگوں کو بھی مارا گیا اور کیفر کردار تک پہنچایا گیا، جہنم رسید کیا گیا۔ یہ انجام ہوا قاتلین حسین کا، اور اس طریقے سے ان کو جہنم میں پہنچایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقبول بندے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ اس طریقے سے لیا، اور اس طریقے سے یہ سب جو ہے کہ اپنے جو ہے انجام کو پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں آپ کو ہم سب کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے لیے ہم کو بھی اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت اسلامیہ پر عمل کرتے ہوئے گناہوں سے اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔